اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم انشاءاللہ سورہ فیل کی تفسیر کریں گے، اور سورہ فیل کا جو نمبر ہے وہ ہے 105ویں نمبر کی یہ سورہ ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں تقریباً 5 آیتیں ہیں۔ اور اس سورہ کے شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ سورہ کب اور کیوں نازل ہوئی تھی، اس وقت ایسا کیا ہوا تھا، ایسا کیا تاریخی واقعہ ہوا تھا کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ تو پہلے وہ واقعہ ہم جان لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کی تفسیر اور ترجمہ دیکھ لیں گے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے، جو خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ تھے، اس زمانے کی بات کی جا رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، یہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے، تقریباً مطلب 50-60 دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، اور جس سال یہ واقعہ ہوا تھا اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہاتھیوں والا واقعہ اس سال ہوا تھا، تو ہاتھیوں والا سال اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ تقریباً 511 عیسوی میں ہوئی تھی، اور اس سال لوگوں نے اس واقعے کی وجہ سے اس سال کا نام ہی، یا اس واقعے کی وجہ سے اس سال کا نام ہی ہاتھیوں والا سال رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم اس واقعے کی طرف دیکھ لیتے ہیں، نظر ثانی کرتے ہیں کہ جو اس سورہ میں بتایا گیا ہے۔ اصل میں جو خانہ کعبہ کے وجہ سے وہاں کے لوگوں کی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اس ملک کا یا اس جگہ کا، مکہ کا، جو آج بھی دیکھ لیں اور اس وقت بھی دیکھ لیں، جو انکم ہے وہ سب سے بڑی یہ تھی کہ مکہ میں لوگ آتے تھے اور پھر وہاں پہ وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے تھے، اوبیسلی وہ اپنا منی سپینڈ کرتے تھے وہاں پہ رہنے کے لیے، وہاں پہ کھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب سے ان کو انکم اچھی خاصی جاتی تھی، جبکہ اس وقت تو بت رکھے ہوئے تھے نا، کعبہ کے اندر اور باہر بت رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ جو اسلام کی بگڑی ہوئی شکل تھی اس کی وجہ سے لوگ وہ کرتے چلے جاتے تھے۔ تو یہ جو انکم آنے کی بات ہے، اس سے اس شخص کے دل میں، جو کہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہہ الاشرم اس کا نام تھا، اور وہ گورنر تھا، یمن کا گورنر تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کرسچن تھا، عیسائی تھا، اور اس نے کیا کیا تھا، اس نے ایک مقام تھا صنع، اس میں ایک بہت بڑا گرجا گھر تعمیر کیا، کہ جس طرح لوگ مکہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ طواف کرتے ہیں، اور پھر وہ اچھا خاصا اس ملک کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح کا میں ایک یہاں پر بناتا ہوں گرجا گھر، اور دنیا بھر سے جو مسلمان ہیں وہ یہاں پر آئیں اور طواف کریں، اور پھر ظاہر ہے وہاں پہ ایک انکم کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو اس نے اس مقصد کے لیے گرجا گھر بنایا گیا، اور کوشش کی کہ لوگ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی بجائے عبادت یا حج و عمرہ جو ہے نا وہ اس گرجا گھر میں یا اس جگہ پہ کریں جو اس نے تعمیر کیا تھا۔ اور ظاہر ہے یہ بات جب مکہ کے لوگوں کو پتہ چلی اور قبائلی لوگوں کو پتہ چلی تو ان کو بہت برا لگا کہ جو مکہ کی جگہ ہے، جو اللہ کے گھر کی جگہ ہے، وہ تو کوئی اور نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ جب پیش آیا، جب اس نے اس طرح سے اس کو تعمیر کیا، تو وہاں پہ نا جب کچھ لوگوں کو یہ معلوم ہوا اور ان کو اتنا برا لگا کہ وہ جو گرجا گھر تھا نا اس کو جا کر انہوں نے پلید کر دیا، یعنی کہ غلاظت سے پلید کر دیا۔ اور یہ بات جو ہے نا یہ اس بادشاہ کو، یا جو گورنر تھا یمن کا ابرہہ، اس کو بہت زیادہ بری لگی، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں جو ہے، کیونکہ میرے گرجا گھر کو اس طرح سے پلید کیا گیا، نقصان پہنچایا گیا، تو میں جو ہے ان کے خانہ کعبہ کو ہی ڈھانے کا وہ عزم کر کے وہاں پر چلا گیا کہ میں جو ہے وہ اب ان کے خانہ کعبہ کو ہی گرا دوں گا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ اس نے جا کر ایک لشکر تیار کیا، جس کو لشکر جرار بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مکے پر حملہ آور ہونے کے لیے کچھ ساتھی ساتھ لے کر وہاں سے نکل گیا، اور پھر یہ کیا وادی محصر جو ہے وہاں کے قریب پہنچا، جو کہ مکہ کے قریب ایک وادی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے جو ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے جس کو منہ میں کنکریاں دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور وہ کنکریاں اتنی زور سے ان کو لگی وہاں پہ، آسمان سے جب وہ آتی ہیں تو اس کی تو ویلوسٹی بڑھ جاتی ہے، اور وہ اتنی سپیڈ میں آ کے ان کو لگی کہ وہ جو ہیں ان کے فوجی جو ہیں وہ بالکل ان کا گوشت جو ہے وہ جھڑ جاتا تھا، اور اس طرح سے ان کی مطلب وہ ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ اور ابرہہ جو ہے وہ بھی
واپس اس گرجا گھر کے قریب ثنا کے مقام پہ پہنچتے پہنچتے اس کی بھی حالت ایسی ہی ہو گئی تھی کہ تقریباً وہ زوال پذیر ہو گیا اس کا پورا لشکر، ٹھیک ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی. اور جو ابابیل تھا، ابابیل کی جو آپ کہہ لیں کہ غول در غول جو پرندے آئے تھے ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کے منہ میں جو کنکریاں تھیں وہ اتنی زیادہ آپ کہہ لیں کہ جیسے مٹی کو آپ آگ پر پکاتے ہیں، جیسے اینٹیں بنائی جاتی ہیں اور اس کو مٹی سے بنایا جاتا ہے، اس کو پھر آگ میں جب جلایا جاتا ہے تو وہ اتنا سخت چیز بن جاتی ہے، اور وہ اتنی دور سے جب آئے گی، اتنے پریشر سے اوپر سے پڑے گی، تو اوبیسلی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ عذاب، اوبیسلی ان کے اوپر عذاب ہی تھا یہ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس طرح سے چڑیوں کے ذریعے آپ کہہ لیں کہ ابابیل پرندوں کے ذریعے سے، چڑیا کی سائز کا پرندہ، چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ان پہ حملہ کروایا، اور وہ اتنے بڑے سائز کے ہاتھی جو ہیں وہ ختم ہو گئے وہاں پر. تو یہاں پر ایک جاننا بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو حضرت عبد المطلب ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کی جو جانور ہیں وہ بہت زیادہ اس نے قبضے میں لے لیا ابرہا نے، تو وہ اپنے اونٹوں کو جو بچانے کے لیے ان کے پاس گیا اور ان سے جا کے ریکویسٹ کی کہ بھئی میرے اونٹ واپس کر دو. تو اس کو تھوڑا سا ہوا کہ تمہیں اونٹوں کی پڑی اور تمہیں مکہ کی یا کعبے کی نہیں پڑی، کہ وہ تو ہم گرانے جا رہے ہیں. اس طرح سے اس نے واقعہ بتایا کہ ہم تو یہ مطلب ایک اپنا مدعا بتایا کہ ہم تو اس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اس پہ حملہ کرنے کے لیے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اونٹ جو ہیں وہ یا یہ جانور جو ہیں یہ میری آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ہیں، ذاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تم چھوڑ دو. اور باقی جو مکہ اور کعبہ کی بات ہے وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، اور وہی جانے کہ اس نے بیت اللہ کا مالک ہے تو وہ اس کی حفاظت کر لے گا، ٹھیک ہے. اس طرح سے خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی حفاظت میں لیا، اور جو ابرہا کا لشکر ہے وہ کعبہ پہ حملہ کرنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ ہم نے ایک پوری جو ہسٹری اس کے اندر بتائی گئی ہے نا، اس 5 آیتوں کی آپ کہہ لیں گے تفسیر میں وہ ہم نے جان لی ہے. اب یہ ہے کہ اس کی 1 by 1 آیات دیکھ لیتے ہیں جو کہ تقریباً یہ ساری بات جو ہم نے بتائی ہے وہی ہیں، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے. ہاتھی والوں اس لیے کہ وہ ہاتھی بڑی صحت مند قسم کی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ان کو وہ صحرا کے مقام پر جو ہے نا وہ ایسی جگہ پہ لے کے گیا جہاں پہ اونٹ استعمال نہیں ہوتے تھے اس جگہ پہ. کیونکہ آپ نے ہسٹری میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہم جب سیرت النبی بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی جنگوں کا یا کسی بھی جگہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پہ اونٹوں کا یا پھر گھوڑوں کا ذکر ہوتا ہے، تو ہاتھیوں کا ذکر نہیں ہوتا کہیں پہ بھی. لیکن یہ ہاتھی لے کر آیا تھا، اسی لیے اس کو ہاتھی والوں کا بتایا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا، وہ ہم نے سارا واقعہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا. آیت نمبر 2. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیے، یعنی کہ جو چال انہوں نے چلی تھی اور جو انہوں نے ایک سوچی تھی تدبیر کہ ہم کس طرح سے مکہ کو کعبہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو کیا بیکار نہیں گیا وہ سب کچھ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھرمٹ بھیج دیے. یعنی کہ جو ابابیل جو ہے وہ پرندے کا بیسیکلی نام نہیں ہے، زیادہ تر اس کو پرندے کا نام سمجھا جاتا ہے. یہ جو غول در غول اس پرندے کے آئے تھے اس کو ابابیل کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کے کہا کہ جو میں نے ابابیل بھیجے تھے، کیا ان کو نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے انہوں نے ان پر حملہ کیا اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے. مٹی اور پتھر کی کنکریاں، یعنی کہ اس کنکریوں میں مٹی کے جو بنے ہوئے کنکر تھے ان کے اندر اتنی پاور تھی، اتنی وہ اسٹرانگ تھی کہ وہ آگ کا گولا ثابت ہوتی تھی، کہ جیسے ہی ان کو لگتی تھی وہ وہیں پہ تباہ ہو جاتا تھا بندہ. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو مٹی کی کنکریاں تھیں اس پہ اس مخصوص شخص کا نام لکھا ہوتا تھا کہ وہ جس وقت جس کو لگنی ہے نا وہ اسی کو لگتی تھی، ٹھیک ہے، جس کے نام کی وہ کنکری ہوتی تھی، اور وہ اس کو وہیں پہ نیست و نابود کر دیتی تھی. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. یعنی کہ اتنا بے بس کر دیا کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک جانور اپنا بھوسا کھا رہا ہوتا ہے اور وہ پھر آدھا اس کے منہ میں ہوتا آدھا باہر ہوتا ہے، تو اس طرح چبا کے جس طرح اس کو وہ باہر کی طرف پھینک رہا ہوتا ہے، تو بالکل اس بھوسے کی طرح اس کو کر دیا گیا، اس پورے قافلے کو جو لشکر آیا تھا اس کو.
اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50-60 دن پہلے کی بات ہے، اور اس سال کو عام الفیل اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ ہاتھی والوں کا سال منایا جاتا تھا، یعنی کہ ہاتھی والوں کی تباہی کا سال۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ تاریخی واقعات ہوتے ہیں زیادہ تر، تو کیا ہوتا ہے کہ اس وقت جو بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند دن پہلے کی بات تھی، تو اس کو عام طور پہ اس طرح سے یاد رکھا جاتا تھا کہ وہ ہاتھی والوں کا سال، یعنی کہ وہ جو ہاتھی والوں نے جب حملہ کیا تھا تو وہ والا سال جو تھا نا، اس سے لے کے آگے کی چیزیں وہ یا پیچھے کی چیزیں وہ کاؤنٹ کرتے تھے کہ یہ ہاتھی والوں کے سال سے اتنے پیچھے یا ہاتھی والوں کے سال سے اتنا آگے، ٹھیک ہے۔ اس کو ایز اے میموریز، جیسے ہم اگر 1947 کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بڑے یہ بات کیا کرتے تھے کہ 1947 میں اتنے سال کا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک واقعے کے ساتھ اپنی کسی بات کو لنک کر کے مزید کنفرم کرتے ہیں کہ ہم اس واقعے میں اس عمر کے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس سے پھر اپنی ایج کا حساب لگاتے ہیں، ہم 1947 میں 1947 میں ہم 5 سال کے تھے، تو اس حساب سے آج ہماری عمر یہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اس وقت جو قریش کے، جو مکہ کے لوگ تھے، وہ عام الفیل یعنی کہ اس ہاتھی والوں کے سال کے حساب سے چیزیں کیلکولیٹ کیا کرتے تھے۔ تو باقاعدہ اس نے کیلنڈر کی ایک آپ کہہ لیں کہ حیثیت اختیار کر لی کہ اس سال کو لوگ اس طرح سے پہچانے لگے اور جاننے لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جنہوں نے بھی مکہ کو یا خانہ کعبہ کو نیست و نابود کرنے کا سوچا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ ابرہہ نیست و نابود ہوا، اور اس کی جو کوشش تھی اپنے گرجا گھر کو کعبہ بنانے کی، وہ اللہ تعالیٰ نے ناکام کی۔ اس طرح سے ہماری آج کی تفسیر یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔